یہ پہلی تاریخ کو ہمیشہ میں پڑھتا ہوں فرزندان مسلم کی شہادت، کیونکہ اور کوئی مجھے موقع نہیں ملتا کب ان بچوں کی مظلومیت کا ذکر کروں. اور جب سے میں زیارت کر کے آیا برسوں پہلے جب گیا تھا پہلی بار، اس وقت سے میری کیفیت اور عجیب ہو گئی کہ آج تک وہ بیچارے دیار غیر میں غربت کے عالم میں ان کی قبریں ہیں. اور مجھ گناہگار کو یہ موقع بھی ملا، اوروں کو بھی ملا، میں نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا ہوں، کہ موقع بھی ملا کہ اصل قبر تک مجھے لے جایا گیا، وہ نیچے جو تہ خانے میں، اور وہ دیکھا میں نے آج تک ان اصل قبروں سے بے کسی ٹپک رہے. جانتے ہیں نا جناب مسلم نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے 2 بچے بھی میرے ساتھ ہیں، چھوٹے ہیں، مجھے مار دو، میرے بچوں کو مدینے پہنچا دینا. لیکن نہیں، کیا کیا گیا؟ انہیں زندان میں ڈال دیا، تاریک زندان، جہاں نہ دن کا پتہ نہ رات کا. تہ خانوں میں زندان ہوتے تھے 10-10 گز 20-20 گز نیچے. انہیں کیا معلوم؟ بس انہیں یہ معلوم تھا کہ شام ہوتی ہے تو داروغہ زندہ ایک بار روٹی لے کے آتا ہے، تو وہاں سے وہ اپنے اوقات نماز کا تعین کر لیتے تھے کہ اب مغرب ہوئی ہے، اب اس کے بعد اتنے گھنٹے بعد اتنی سات بعد، ایسا اپنے اندازے سے. بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نمازیں پڑھتے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بیٹھے ہیں نا، 2-3 مصائب میں ان بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور وہ آج کے مصائب بھی ان بچوں کی نظریں کر رہا ہوں کہ سنو بیٹا، اہل بیت کے بچے کیسے تھے اہل بیت کے بچے، اور کیا سبق دے کر گئے ہم لوگ. خود دن گزر گئے، کتنے دن نہیں معلوم. ایک دن دونوں بھائیوں نے بات کی کہ کیوں نہ اس سے بات کریں، گفتگو تو کریں، کوئی راستہ نکلے ہمارے نکلنے کا. آج شام کو آئے گا داروغہ. جب داروغہ آیا تو جب رکھ کے جانے کا، بھائی ایک بات سن لے. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بتا محمد عربی کو جانتا ہے؟ تعرف محمد العربی؟ کیسی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، محمد عربی کا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا تعرف کو علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ حل تعرف، کیا جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا ہوں، میرے رسول کا بھائی بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اور حسنین کا بابا بھی ہے، جوانان جنت کا بابا بھی ہے، جوانان جنت کے سردار کا بابا بھی. ہمت بڑی. یہ بتا عقیل کو بھی جانتا ہے، عقیل ابن ابی طالب. حیران ہو کر کہتے ہیں بچوں یہ تم نام تم کیوں لے رہے ہو، تمہارا کیا واسطہ ان ناموں سے؟ کہ بھائی ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم پر احسان کر، ہمیں آزاد کر دے. مدینے جا کے اپنے چچا حسین سے تجھے بہت انعام دلوائے. وہ سمجھ گیا کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا. قدموں میں گر گیا کہ تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ. وہ بیچارہ داروغہ سپاہی، اسے کیا معلوم، ہو تو اپنی نوکری کر رہا ہے، مگر دل میں تو محبت ہے نا اہل بیت کی. کھول دیا ان کی زنجیریں، کھول دی، دروازہ کھول دیا، کہو نکل جا، رات کی تاریکی میں جو بھی میرے ساتھ ہوگا میں نپٹ لوں گا، تم جاؤ. دیکھو صبح ہونے سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا، ورنہ تمہیں پکڑ لیں گے تو اب زندہ نہیں چھوڑیں گے. بچے جانے لگے، شکریہ ادا کر کے دامن تھام لیا. تو ٹھہر، دیکھو اب میں تھوڑی دیر بعد مار دیا جاؤں گا. جذبہ قربانی کا جذبہ، میں مار دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا. لیکن اے شہزادو، تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو، وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اب دیکھیے اس معمولی سپاہی کو کتنا یقین ہے مسلم کے بچوں کی شفاعت پر بھی اسے یقین، اور بچوں کو بھی اپنی شفاعت پر اتنا یقین ہے. ایک ایک ہاتھ دونوں بھائیوں نے اس کا تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے تیرے بغیر. نکل گئے بچے، رات بھر بھٹکتے رہے. کوفے سے باہر تو نکلے مگر مدینے کا راستہ نہ مل سکا. فرات کے ساحل پہ، جس کو آج مسیب کی بستی کہا جاتا ہے، یہاں پہنچے. صبح ہونے لگی. دونوں بچوں نے جلدی سے نماز ادا کی فجر کی، اور ایک جوہر کے ساتھ، جوہر تو سمجھتے ہیں نا تالاب جو بن جاتے ہیں نہروں کے اور دریاؤں کے کنارے پہ، جوہر کے ساتھ ایک درخت تھا، درخت پہ چڑھ گئے، چھپا لیا. پھر دن بھر اس پہ رہیں گے، جب رات ہوگی تو پھر مدینے کا راستہ کسی سے پوچھ کر آگے جائے.
لیکن ہوا یہ کہ حارث ملعون کی مومنہ زوجہ کی کنیز پانی بھرنے کے لیے جوہر پہ آئی. ابھی سورج نہیں نکلا لیکن صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، اور اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس. حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے چہرے نہیں دیکھے. کہاں کے شہزادے ہو؟ نیچے آ جاؤ، جان کی امان ہے، مت ڈرو. دونوں شہزادے چھوٹے بچے نیچے آ گئے. کہ کس ملک کے شہزادے؟ کا بات سن بی بی مومنہ، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے بس. کیا کرو گے مدینے جا کے؟ کون ہو تم؟ کہا مسلم بن عقیل کے یتیم. کوفیوں نے دغا کی ہے، بے وفائی کی، ہمارا بابا شہید ہو گیا، ہمیں اپنے چچا حسین کے پاس جانا ہے، ہمیں راستہ بتا. وہ مومنہ گھبرا کے کہتی کہ جلدی چلو، میرے ساتھ چلو. دن میں اس وقت تم سفر نہیں کر سکتے، میری مالکن مومنہ ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، کنیز زینب ہے، کنیز زہرا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. جلدی چلو، روشنی ہونے سے پہلے پہنچو. دونوں کو شہزادوں کو لے کر زوجہ حارث نے دیکھا دونوں بچوں کو، خوش ہو گئے، شکر ادا کیا. بچوں تم محفوظ جگہ ہو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس میں چھپا کے تمہیں مدینے بھیج دوں گی، اور دیکھو میری شہزادیوں سے میرا سلام کہنا. کب سے بچے قید میں تھے، انہیں نئے لباس دیے، ان کے لیے بہترین غذا تیار کی. شام ہوئی تو ایک کوٹری میں لے جا کر کہتی ہے بچوں مجھے معاف کر دینا، میرا شوہر حارث ابن زیاد کے دربار میں نوکر ہے، مجھے ڈر ہے کہیں انعام کے لالچ میں تمہاری شکایت نہ کر بیٹھے، لہذا رات یہاں گزار لو، جب وہ صبح چلا جائے گا پھر تمہیں میں آزاد کر دوں گی، یہاں سے نکال دوں گی، مدینے بھیج. دونوں بچے کوٹری میں سو گئے. حارث ملعون آیا، کھایا پیا، پوچھا زوجہ نے دیر کیوں ہوئی؟ بتایا وہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے، کیسے ڈھونڈ رہا ہوں، بڑا انعام رکھا ہے. نہیں ملے. کہا چھوڑ ان کا پیچھا، کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے، معصوموں کا پیچھا کر کے. خیر سو گیا. ادھر یہ ہوا کہ چھوٹے بھائی کی اچانک آنکھ کھلی نصف شب کے بعد. بڑے بھائی کا شانہ پکڑ کے رکھا، بھیا اٹھو بھیا اٹھو. بڑا بھائی اٹھا، کہا بھیا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ بھیا میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول کو، ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں آیا ہے، رو رہا ہے، اور رسول پوچھ رہے ہیں کہ مسلم میرے بچوں کو، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اور ہمارا بابا رو کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرے بچے ابن زیاد کی قید میں ہیں. اطمینان دلاتا ہے اللہ کا رسول، مسلم اطمینان رکھو، ابھی تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے. بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے زار و قطار رونا شروع کر. بچوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال کر کہتا ہے کس کے رونے کی آواز آتی ہے؟ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ گھبرا کے مومنہ کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے ہوں گے تو سو جا. کہا نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی. یہ ملعون اپنی شمشیر لے کر بڑھا اس کوٹری کی طرف، تلوار مار کے تلوار تالا توڑا اور ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا. اور جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں. یقین جانیے میں اتنے سخت جملے نہیں پڑھتا، مگر کیا کروں ان بچوں کے باپ میں مجھے پڑھنا پڑتا ہے کہ اس ملعون نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا. بچوں ان کے سر پہ ٹھوکرے، ان کے چہرے پہ ٹھوکرے، اتنا مارا ٹھوکروں سے بچوں کے دندانے مبارک ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، ناک سے خون، منہ سے. مارتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے ہو، میں سارا دن ڈھونڈتا رہا، رسیوں سے باندھا اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو، گھسیٹتا ہوا نکلا. غلام کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ تمہیں ضرور قتل کروں گا، تمہیں قتل کر کے تمہارا انعام. وہ مومنہ اس کے قدموں میں گر پڑی، چھوڑ دے، جو انعام ہے میں دوں گی ان بچوں کو چھوڑ دے گا. نہیں، مجھے ان کو قتل کر کے حاکم کی خوشنودی بھی چاہیے، میرا منصوبہ بڑھے گا. بیٹے غلام کو ساتھ لیا، گھسیٹتا جاتا ہے بچوں کو پیچھے پیچھے. مومنہ روتی پیٹتی ساحل کے پاس آیا، قتل کرنا چاہتا تھا. بچوں نے کہا ٹھہر، عربوں کا قاعدہ ہے 3 میں سے ایک بات مانتے ہیں. کہا کیا بتاؤ؟ پہلی بات
کہ پہلی بات یہ ہمیں مدینے پہنچا دے، جو تو چاہتا ہے ہم وہ تجھے دلوا دیں گے چچا سے۔ سمجھ گیا حارث کے بچوں کو نہیں معلوم کیا ہو گیا، کہ نہیں یہ ناممکن ہے، کہ اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ یہ بھی نہیں، تم اتنے چھوٹے ہو کہ ابن زیاد تمہارے قتل کا حکم واپس نہ لے لے، نہیں لے کے جاؤں گا، میرا انعام رہ جائے گا۔ کہ تیسری شرط، تیسری بات جانتے کیا رکھی؟ کہ اچھا پھر ایسا کر، پھر ایسا کر، ہمیں اتنی مہلت دے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ۔ میرے بچوں، میرے معصوم بچوں، میرے نوجوان، خدا کے لیے ادھر ادھر نہ جانا، یہ ہے اہل بیت کا راستہ۔ خدا کی قسم یہ ہے اہل بیت کا راستہ۔ یہ سکھا کے گیا اہل بیت کا بچہ یہ سکھا کے گیا کہ ٹھہر جا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ۔ بچے نماز میں مشغول ہوئے، غلام کو حکم دیا قتل کر دے۔ غلام شمشیر لے کر آگے بڑھا، جو ہی معلوم ہوا کہ آل رسول کے بچے ہیں، شمشیر پھینک دی، دوڑا، نہر میں چھلانگ لگا تھا۔ بیٹے کو حکم دیا، ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھا۔ بیٹے نے تلوار پھینکی، پیچھے ہٹ گیا، بچے سجدے میں، یہ ملعون تلوار لے کر آگے بڑھا، اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا، اس کے شانے پہ تلوار لگی، زخمی ہو کر ایک طرف گری۔ اس نے پہلے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا، اس تھیلے میں معصوم بچے کے سر کو رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا، لہروں کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ بس عزاداران حسین، بھائی کا ڈوبتا ہوا بدن سطح آپ پہ ٹھہر گیا۔ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا۔ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، کسان اپنے کاموں کے لیے نکلے، کھیتوں میں جانے کے لیے نکلے۔ کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بی بی بیٹھی ہے، ساحل پہ کوئی سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ آئے اس کے پاس، بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ وہ کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کی لاشیں نکالو۔ وہ کسان اترے، وہ دونوں لاشیں نکالے، بے سر کے لاشیں نکالے۔ اس سیاہ پوش بی بی نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ایک بچے کے سینے پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے، کبھی سر اس کے سینے پہ پٹکتی تھی، کبھی اس کے سینے پہ پٹکتی تھی۔ ان لوگوں سے کہتی ہے سنو، تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ وہ حیرت سے کہتے ہیں بی بی آپ ہے کون جو اتنی آسانی سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں